عزیز طلباء، ہم آپ کی خدمت میں خورشید اردو ادب چینل کی طرف سے حاضر ہیں۔ آج ہم آپ کے لیے جو سبق پہلے سے شروع کر رکھا ہے، جس کا نام ہے مرزا نکتہ، اسی کو جاری رکھیں گے۔ یہ اس کا دوسرا حصہ ہے۔ آئیے اس کا آغاز کرتے ہیں۔ اور اگر انہیں کوئی دوسرا کہے تو لوگ اسے یقیناً پاگل یا جنگلی سمجھیں گے۔ تو یہ جو یہاں اس وقت میں نے آپ کو پڑھ کے سنایا ہے، یہ مشقی سوالات میں جو تفصیلی جواب کے سوالات ہیں، ان میں دیکھیں سوال نمبر 3 کا جو دوسرا حصہ ہے، مرزا نکتہ کا خاص وصف کیا تھا، تو اس میں یہ دیکھ لیں، یہ سبق کے شروع میں ہی ہے کہ مرزا نکتہ میں یہ وصف ہے کہ وہ بات بات میں نکتہ پیدا کرتے ہیں کہ اگر انہیں کوئی دوسرا کہے تو لوگ اسے یقیناً پاگل یا جنگلی سمجھیں گے۔ تو یہ اس کا سوال نمبر 3 کا دوسرا حصہ ہے، جو کہ میں نے آپ کو پڑھ کے سنا دیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ ساتھ ساتھ یہ بھی آپ نوٹ کر لیں کہ مرزا کو مرزا نکتہ کا لقب کیسے ملا تھا، اور اس کے بارے میں آپ دیکھ لیں کہ یہ سوال نمبر 3 کا پہلا حصہ جو ہے، تو یہ ان کا لقب ہے، یعنی یہ پہلی لائن میں اس کا لکھا ہوا ہے، لیکن آپ اس کو کیسے لکھیں گے کہ مرزا نکتہ، کچھ ہم سوال کو بھی دہرا کے بیان کرتے ہیں نا، تاکہ جواب اچھا سا بن جائے۔ تو مرزا کو مرزا نکتہ کا لقب کیسے ملا، تو یہ آپ اس کا جواب لکھیں گے کہ مرزا کو مرزا نکتہ کا لقب کسی ستم ظریف نے ان کی نکتہ شناسی کی داد دیتے ہوئے انہیں عطا کیا تھا، ٹھیک ہے۔ تو یہ دیکھیں سوال نمبر 1 کا بھی جواب میں نے آپ کو بتا دیا ہے، اور یہ دوسرے سوال کا جو کہ سوال دوسرا مرزا نکتہ کا خاص وصف کیا تھا، یہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا ہے۔ ساتھ ساتھ اس کی مشقی سوالات کے جوابات بھی آپ سنتے جائیں اور اس کو لکھتے بھی جائیں، ٹھیک ہے۔ اس سے آگے یہ لکھا ہے کہ لیکن، یہ اب میں سطر نمبر 3 پہ ہوں، لائن نمبر 3 پہ ہوں، لیکن مرزا کے سن و سال کا لحاظ کرتے ہوئے انہیں محض مرزا نکتہ کہتے ہیں۔ تو اب آپ یہ دیکھیں کہ سن و سال کا مطلب کیا ہوتا ہے، مطلب عمر، ٹھیک ہے، یعنی ان کی عمر کا لحاظ کرتے ہوئے ان کو صرف، محض کا مطلب ہے صرف، کیا کہا جاتا ہے، مرزا نکتہ ہی کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد اگلا پیراگراف شروع ہو گیا ہے، مرزا سے میری پہلی ملاقات ایک مجلس میں ہوئی۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ یعنی مرزا نکتہ سے جو پہلی ملاقات کہاں پہ ہوئی ہے، کس کی ملاقات ہوئی ہے؟ اگر آپ نے ذرا سی بھی توجہ ادھر ادھر کی تو آپ اپنے سبق سے دور چلے جائیں گے، آپ کو پتہ نہیں چلے گا کہ بات کیا کہی جا رہی۔ اس لیے بالکل توجہ اپنی 100% اپنی کتاب پہ رکھیں، دائیں بائیں مت دیکھیں، اور اپنے جو دوستوں سے شرارتیں بھی نہ کریں۔ بعض بچے جو ان سے ہیں نا، دوسرے بچوں سے وہ اشاروں میں باتیں کر رہے ہوتے ہیں، اور جو اصل جو سبق ہے وہ پیچھے رہ جاتا ہے، ان کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ میں جب اچانک سوال پوچھتا ہوں، اب میں پوچھ بھی سکتا ہوں دوران مطالعہ، تو اگر آپ اس کا جواب نہیں دیں گے، اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ اپنی کتاب پر نہیں ہیں، آپ اپنے صفحے پر نہیں ہیں۔ اس لیے آپ اپنی کتاب پر توجہ سے اس کو نوٹ بھی کرتے رہیں، توجہ دیتے رہیں، تو ٹھیک ہے۔ تو مرزا سے میری پہلی ملاقات ایک مجلس میں ہوئی، یہ کون کہہ رہے ہیں؟ وہ جو چوتھا لڑکا بیٹھا ہوا ہے، وہ ہاتھ کھڑا، جی آپ بتائیں جی۔ جی تو کس کی ملاقات ایک مجلس میں ہوئی ہے؟ ہاں، جو مصنف ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میری ملاقات مرزا نکتہ سے ایک مجلس میں ہوئی ہے، ایک محفل میں ہوئی ہے۔ ہو سکتا ہے کوئی وہاں پر کوئی ادبی محفل ہو تو وہاں پہ ان کی ملاقات ہو گئی ہو۔ تو یہ کہنے والے کون ہیں؟ کنہیا لال کپور، جو کہ مصنف ہیں، انہوں نے یہ بات بیان کی ہے کہ میرا تعلق جو ان سے ہے وہ کیسے استوار ہوا ہے، کس طرح میرا تعلق بنا ہے مرزا نکتہ سے۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ میں ان سے ایک مجلس میں، ایک محفل میں ملا تھا۔
وہاں آپ سامعین کو ایک نکتہ ذہن نشین کرانے کی کوشش کر رہے تھے۔ کہاں پہ؟ یعنی اس محفل میں مرزا نکتہ کیا کر رہے تھے؟ سامعین۔ سامعین کا مطلب ہے سننے والے لوگ۔ سامعین جمع ہے، اس کا واحد کیا ہے؟ سامع۔ سامع کہتے ہیں سننے والا، یعنی ایک شخص جو سننے والا ہے۔ سامعین مراد یہ ہے کہ ایک سے زیادہ سننے والے لوگ۔ تو وہاں آپ سامعین کو ایک نکتہ، یعنی ایک پتہ کی بات، ایک بنیادی بات، ایک باریک بات ان سی ہے، وہ ذہن نشین کرانے کی کوشش کر رہے تھے۔ ذہن نشین کرانے سے مراد کیا ہے؟ کہ ان کو یاد کروانے کی کوشش کر رہے تھے، ان کے ذہن میں بٹھانے کی کوشش کر رہے تھے کہ صبح و سویرے اٹھنا پرلے درجے کی حماقت ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں، ہر بات سے بات پیدا کرتے ہیں، اور مرزا نکتہ جو ہیں وہ ان کی گفتگو میں یہ ایک آپ نے بس پہلے بھی پڑھ لیا ہے کہ ہر بات سے ہر بات میں وہ کوئی نہ کوئی نکتہ ڈھونڈ لیتے ہیں، اور وہ سامعین جو ان سے ہیں ان کی بات کو بڑے غور سے سن رہے ہیں، اور وہ اس نکتے کو بیان کر رہے ہیں، اور وہ کوشش یہ کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے یہ نکتہ لوگوں کے ذہن کے اندر بیٹھ جائے اور وہ اس نکتے کو غور سے سنیں۔ اور وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ صبح سویرے اٹھنا، یعنی صبح سویرے بیدار ہونا، جاگنا کیا ہے؟ پرلے درجے کی حماقت ہے۔ حماقت کہتے ہیں نادانی، بے وقوفی، کم عقلی، یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بہت بے وقوف لوگ ہیں جو صبح سویرے اٹھتے ہیں۔ پرلے درجے سے مراد کیا ہے؟ بے حد یا انتہائی، بہت زیادہ وہ حماقت کی بات کرتے ہیں جو صبح سویرے اٹھ جاتے ہیں۔ اب دیکھیں، یہ ضروری نہیں ہے نا کہ آپ مرزا نکتہ کی ہر بات سے اتفاق کریں، حالانکہ یہ بات بالکل بھی وہ درست نہیں کر رہے کہ صبح سویرے اٹھنا کون کہتا ہے کہ صبح سویرے اٹھنے سے انسان جو صبح سویرے اٹھتا ہے وہ بہت بڑا بیوقوف ہے، نادان ہے، ایسا تو نہیں ہے نا۔ اس لیے یہ ایک مزاحیہ تحریر ہے، اس لیے آپ اس کو اسی رنگ میں پڑھیں اور اسی رنگ میں آپ اس سے محظوظ ہوں، لطف اٹھائیں، لیکن ضروری نہیں ہے کہ اس کی باتوں کے ساتھ آپ کا تعلق جو ہے وہ آپ اس کی باتوں سے ہم آہنگ ہوں یا اس کی باتوں کو مان بھی لیں۔ یہ تو ایک مذاق کے رنگ میں کنہیا لال کپور نے اپنے دوست مرزا نکتہ کی باتوں کو بیان کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد اب یہ دیکھیں، کردار نگاری ساتھ ساتھ چل رہی ہے کہ وہ کیا کیا باتیں ان میں ہیں جو اہم باتیں ہیں جس سے آپ کو ان کے کردار پر روشنی پڑے گی۔ آپ نے یہ لکھنا بھی ہے، ساتھ ساتھ نوٹ بھی کرنا ہے، اور امتحان میں یہ آ جاتا ہے نا، میں نے جیسے آپ کو پہلے ذکر کیا کہ مرزا نکتہ کی عادات اور خصائل بیان کریں، تک آگے بڑھتا جائے گا۔ ہم کنہیا لال کپور کے ان کا جو یہ لکھا ہوا مضمون ہے مرزا نکتہ، ان کے کردار کے بارے میں بھی جاننے کی کوشش کر رہے ہیں، ساتھ ساتھ آپ مشقی سوالات بھی حل کر رہے ہیں۔ تو آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، آئندہ ہم دوبارہ سے بقیہ حصہ کریں گے۔ اللہ حافظ۔